أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. یوں تو کفار کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا اور آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کی دعوت پر اعتراض کرنا، آپ کے وہ صادق اور امین تو مانتے تھے، لیکن جو آپ دعوت لے کر آئے تھے اس دعوت کے بارے میں ان کے دلوں میں کدورت تھی، نفرت تھی، کوڑ تھا ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کر سرفراز فرمایا، بھیجا اور فرمایا کہ جا کر بتائیں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ بھی بتائیں آخرت کا دن قائم ہوگا اور اسی طرح تم مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گے. گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے جسم کے اجزاء مختلف حصوں میں بھی اگر بٹے ہوں، کئی ایسے ہوتی ہیں، کئی لاشیں ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے کسی کا پہلے بازو جو ہے وہ اپنا شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، یا وہ قابل نہیں رہا، اس کو کاٹ دینا پڑا ہے، ٹانگ کاٹ دینی پڑی ہے، اس کو دفن کر دیا گیا، بازو کہیں ہے، ٹانگ کہیں ہے، سر کہاں ہے. یہ اللہ رب العزت ان سارے اجزاء کو جانتا ہے، انسان کے جز کہاں کہاں ہیں، اور وہ تو کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ کہے اللہ رب العزت کے حکم سے کہ اللہ رب العزت قیامت قائم کریں گے اور تم سارے جو آج منتشر ہو اور قبروں میں چلے جاؤ گے، تو پھر وہاں جو منتشر لوگوں کو اللہ رب العزت کا کام ہے اکٹھے کرنا اور دوبارہ ان کو شکل دینا، جسم اور روح کے ساتھ پیش کرنا اپنے سامنے. تو جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے یہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یا پھر اس کو خود اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یا اس کو جنون ہے، یہ جنون کی حالت میں نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں دیوانگی کی حالت میں کر رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں کی تو آپ کے مخالف ہو گئے، حالانکہ ایک طرف آپ کو صادق اور امین بھی پکارتے تھے، مانتے تھے. اسی طرح ہرقل کے سامنے جب اس سے سوال کیا گیا حضرت ابو سفیان سے، تو انہوں نے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہی فرمایا تھا کہ اس نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی سچ بولتے ہیں، وہ معاملات میں بھی سچ بولتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے وہی لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے بارے میں تردد کا، شک اور شبے کا شکار ہیں، اور آخرت کے دن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اگر ہو جائے تو ہم یہ اپنا دنیا میں کوئی ہمیں معجزات دکھائے جائیں، ہمیں کوئی ایسی چیزیں دکھائی جائیں، دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آئے. افطرا علی اللہ، کیا اس نے باندھا ہے اللہ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ رب العزت پر باندھا ہے؟ کافر کہہ رہے ہیں کاذبن، جھوٹ، ام بھی، یا اسے جنون لاحق ہے، یا اسے جنون لاحق ہے. کیا اللہ رب العزت پر یہ شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھ رہے ہیں، یا اس کو کوئی اپنا ہی جنون ہے؟ بل الذین، نہیں بلکہ وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، فی العذاب، عذاب میں، جو آخرت کے پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. آخرت میں بالآخرۃ، آخرت پر، فی العذاب، عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہیں. دنیا میں آج وہ گمراہ ہیں اور کل آخرت کے دن دردناک عذاب اور کرب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے بچائے.